بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے. گھر آئے, بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا, پوچھا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. امام صاحب پھر چلے گئے. اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا. وہ کیا کیا انہوں نے, محلے میں کسی گھر گئیں, تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. لے آ کے گنیا, اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں. امام صاحب آئے, تازہ آٹا دیکھا, پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا, آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے, اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ کیسے کماتا ہے, اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا, کوئی کھائے گا. امام صاحب چلے گئے. وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا, اس نے دروازے پہ دستک دی. اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا. ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا. تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ, کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے, اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا, تو پھر تو لے جا. انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے. کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے. کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے. فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے. ہاں جی, اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والے نے بھی نہیں کھانا, فقیر نے بھی نہیں کھانا, کرنا کی آٹے تھا. اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں ملا. پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا, اسی بھی نہیں کھانا. فقیر نے کیا, وہ کہتا میں بھی نہیں کھانا, تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا, اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی, جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. یہ پتر معیار تھے ان کے. لیکن کیا ہے, ادھا دسیا نہیں, کوئی بھی نہیں. جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے, وہ بھی پورا بولا. باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی. اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جگہ کیا ہے. لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں آتا کوئی, یہاں ویرانی ہے, یہاں بندہ ہی کوئی نہیں. ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے. اللہ کیا ملتا ہے. میاں صاحب نے کمال لکھ دیا, فرمایا مانگت کولو منگن والا, مانگت کولو منگن والا, تے رہندا میشا خالی, اس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی. لیکن کیا ہے, کیونکہ کام ہی نہیں ہوا, اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا, اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے, لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں. اللہ کیا کر سکتا ہے, کیا کر لے گا. میاں صاحب حضرت جی رولا, میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے, لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی, کانوں کا چسکا لیا, لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں. میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے, فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی, کرم اتھوں ہی ہونے, کرم نہ ایم پی اے آپ کام آنا ہی تے نہ ایم این اے نے آپ کام, کرم اتھوں ہی. جے او بیلی سب جگ بیلی, دھیان بیلی بیلی. لیکن کوئی نہیں پتر, اتھے ورانا ہے, اتھے آئی کوئی نہیں, اتھے رونکاں لگی آنے. پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کھاؤ تھکے جاؤ. بولا ہی نہیں گیا. بڑی شان جی, بڑا پروٹوکول اس گھر کا. اس گھر کے کیا کہنے بچے, کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی سوائی ہوگی تو جو ذرات, جو تیلے, جو کاکھ اکٹھے ہوں گے, ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے. اس گھر کے اتنے آداب, لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے, سیکھا ہی نہیں گیا, سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے, اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے. جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا, ایسے جویں آندے نے اوویں. ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تو جمرے چ وہ بھی روب ہو جاتا. لوگ کہندے نے بھائی سانوں جنہیں اسی نمازی بیٹھے ہیں سانوں زمانے ہو گئے نے اتنے آندے ہاں, ساڈا تے بنیا
ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا. وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے. تو تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مسلح کی بھی ڈیوٹی کی ہے، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے. اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڈے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ کو دند دے. سپیکر بھی 70 سال پرانا جڑا بابا جی دے گلے وچ، لیکن وہ باز ہی نہیں آندے. ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں، محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہد لا الہ الا اللہ. لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے، کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالاں لئی نے. سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالاں لئی نے. اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے. نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں. پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانو ہے نا. چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں. لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8. لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6. لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7. حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو، لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا، وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ؟ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ، تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے. جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا؟ آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے؟ چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا. اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں. اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت اے قرآن دیاں کو 35 آیتاں بھی یاد کر لیں. اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا. زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا یار؟ کو قرآن بھی تے پڑھو یار، قرآن ہے ہی کوئی نہیں. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ. سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو. وہ کم از کم یار جے نعت خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیندے، کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے. ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے. آج کیا ہے؟ آج حضرت صاحب قرآن، میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ من کو اچھی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے. کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھے؟
پھر میں ایک بار پوچھاں گا، جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو، مٹھا دئیو ضرور. کنی دیر ہو گئی آخری باری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ اور جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی. مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوتے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوتے. کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہوتی. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو پتر میں تو حیران تھا، تسی مسجد چ مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے دا پڑھ. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی. اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف، چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے ہی آندے نے. یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم. میں اپنا جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے، او چک دے ہو تھی سارے. میں مسجد کا لحاظ کر گئے ہوں، اللہ کا گھر. جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دی، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندا تھا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے. اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا. بزدل ہیں صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات. یہ بزدل کا کام ہے صاحب. ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا. آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں. جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر. جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر. کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے. ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے. اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف 2 پڑھ دیتا ہوں. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر وہ نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے. اور سانو آندا ہے پینا آندا، اور سپیشل جگہ ماڑا ہوئے تو پھر پین دا سوال ہی نہیں اٹھتا. اور دکھ ہے کہ آندا بھی ماڑے ہوتے، چنچی والے پہ آئے گا، ریڑی والے پہ آئے گا، سبزی والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، ماں پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا. لیکن تگڑا ویسے جیسا میرے پاکستان کے ڈائلوگ سنو، ایسے ایسے ڈائلوگ کہ جناب اسرائیل والے نے ڈائلوگاں دا انگلش ترجمہ کر کے دسیے تو کدی منہ ہی نہ کرنا درد. اور پاکستان جی کڈے کڈے وڈے پنے ہاں وسدے، لیکن صرف ڈائلوگ. گجر دا ویر، گجر دا اتھرا گجر، بڈھا گجر، جٹ دا گنڈاسا، مہر دا کھڑاک، بھٹ بدماش. لیکن دکھ کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے صرف ایک دوسرے کے لیے. جو کچھ بھی ہے ایک، میں بھائی آپ گجر برادری ہیں، میں تا سب تو پہلے اپنی برادری دا نام، کوئی کسی دا ڈر پار نہیں ہے. میں کل نو جا کے اپنے گل میں پھڑوانے نے، میں اپنی سیدھی بات کروں. یاد رکھی بھائی جی ایتھے کو گجر بیٹھا ہے، سب تو پہلے دلیری دا میڈل میں تیرے سینے تے لاواں گا. یاد رکھی اس دن اپنے آپ نو دلیر کہیں جس دن تو جتھے رہنا ہے تیرے محلے چ کوئی کسے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے نہیں نہیں بھائی ایتھے گجر رہندا ہے، سمجھی میں دلیر ہاں. جے تیرے رہندیاں تیرے ہوندیاں کسے ماڑے تے ظلم ہو گیا تو دلیر، کیونکہ بٹن کھول کے تے لتاں چوڑیاں کر کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا، 4 پیچھے کرائے دے بندے لا کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا. او جٹا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن تیرے محلے چ کوئی ماڑے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے تے جٹ رہندا ہے. اوے میرا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی
جس دن کسے ماڑے تے کسے یتیم تے کسے غریب تے کوئی ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے ایتھے مہر رہندا ہے. اوے بٹ بدماش اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے کوئی ہاتھ پان تو پہلے اے سوچ کے باز آ جائے کہ ایتھے بٹ رہندا ہے. لیکن اس طرح دا کوئی ماحول اس طرح دا کوئی رنگ اسی جو کچھ بھی ہاں. گجر نے بھی جدو وہر لیا کسے گجر نہ لی لیا. بٹ نے بھی جدو بدماشی کی تھی کسے اپنے تے کی. جٹ صاحب بھی جدو گنڈاسا لے کے آئے کسے. ایسا مجھ سے جموں صرف 50 کلومیٹر ہے. بہت باتیں سینے میں ایسی دفن ہیں جن کو میں کیمرے میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بچے ہیں نہ یہ عالم دین ہے. میں خود اپنے کلپ دیکھتا ہوں تو یہ میرے کلپ کے ساتھ کیا سے کیا کر دیتے ہیں. بات کچھ ہوتی ہے اندھا کوڑا ہے بنا پھڑ کے کھوتا چھڑ دینے کیونکہ غیر عالم ہیں یہ سارے. ان کو پتہ ہی نہیں بات کہاں سے کاٹنی تھی بات کہاں سے کیا ہوئی. میں خود اپنا سر پکڑ لیتا ہوں. میں نے کہنا کیا تھا انہوں نے بات میری کو بنا کیا دیا کیا کر سکتے ہیں. نہیں کیمرے بند کرواؤں گا کہن گے ویکھو جی ان کہندا پیار کرو تو آپ بہت پریشان ہوں. حضرت صاحب میں پیغام کوئی دیتا ہوں یہ میرے پیغام کو کچھ سے کچھ بنا ڈالتے ہیں. ایسے ایسے میرے کلپ آتے ہیں میں خود سر پکڑ لیتا ہوں یار یہ ہو کیا رہا ہے جی. اس لیے بڑی باتیں سینے میں دفن ہیں جن کو میں کر سکتا. مجھ سے صرف حضرت صاحب 50 کلومیٹر ہے جموں. میں اتنا حساس مزاج آدمی ہوں کہ میں جہاں وہ پلیٹ لگی ہے نا جس پہ لکھا ہے جموں 50 کے میں اس راستے سے نہیں جاتا کیونکہ میرا بھی تعلق جموں سے ہے. ہم جموں کے مہاجر ہیں. میرے دادا ابو جموں لیکن والد صاحب 1950 پاکستان پہ. اس لیے جو مرضی ہو جائے کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی جموں ہے. کہیں نہ کہیں میرے خون میں بھی جموں